السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میں سب سے پہلے جمعیت القریش کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ریاست آندھرا پردیش اور ریاست کرناٹک کی تاریخ میں جمعیت القریش کو آج یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کی ایک ایسی عظیم روحانی اور عرفانی اور علمی شخصیت کو بلانے کا ان کو موقع ملا، جس سے میری مراد مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یامین صاحب دامت برکاتہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کی آمد کو ہم سب کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ شہر بدر کے لیے اور اس میں بھی جمعیت القریش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ حضرت کا سفر کر لینا ہی یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور شہر بدر کے لیے ایک ایسا اعزاز ہے کہ بدر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی شخصیت کو مدعو کیا گیا، اور حضرت کی یہ وسعت ظرفی اور ان کی سادہ مزاجی ہے کہ حضرت نے یہاں کی دعوت کو قبول کیا۔ میں اگرچہ کہ میں خود مہمان ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے حضرت والا کا استقبال کرتا ہوں اور شہریان بدر کی طرف سے حضرت والا کی خدمت میں کلمات تشکر پیش کرتا ہوں کہ حضرت جو علمی مصروفیات رکھتے ہوئے بھی اتنے دور دراز کا سفر کرنا گوارا کیا، اور ہم جیسے چھوٹوں کی ہمت افزائی کے لیے وقت فراہم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کی آمد کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ بزرگوں اور دوستو، اس وقت جس نسبت کے تحت ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی سیرت کی نسبت سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ اور یہ بچوں کی افراتفری ختم کرو، سرکار کی جو سیرت ہم سنیں گے، یہ افراتفری میں کیسے سنیں گے؟ با ادب ہو کر احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ آزو بازو جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو ذرا پست آواز کے ساتھ بات کریں۔ بات کرنے والے کا ذہن منتشر ہو جائے گا تو کیا بولے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی سیرت سننے کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔
عام طور پر ہمارا اس وقت میں مزاج یہ بن گیا کہ میں اپنی جگہ نمازی ہوں، اپنی جگہ روزے دار ہوں، اپنی جگہ سال کو زکوٰۃ دیتا ہوں، توفیق مل جائے حج اور عمرہ کر لیتا ہوں، جماعت کا اہتمام کر لیتا ہوں، پہلی صف کا اہتمام کر لیتا ہوں، بس میں اپنی دینداری کے اوپر مطمئن ہوں، مجھے آگے کچھ اور کرنا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ مزاج بنتا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ امت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ذمہ دار امت ہے۔ آج اس وقت پوری دنیا کی نظریں اس امت کے اوپر ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ایسی امت ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کا ایمان ایک زندہ خدا پر ہے، اس کا ایمان ایک ایسی کتاب پر ہے جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، جس کے اندر کوئی رتی برابر تبدیلی کرنا چاہے ساری نسلیں گزر جائیں گی، قرآن کے نقطے کو تبدیل کر کے بتا نہیں سکتا۔ یہ امت ایک ایسے نبی کو ماننے والی ہے جن کے تعلق سے خود اس امت کا یہ ایمان ہے، یہ آخری پیغمبر ہے، قیامت تک اب اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک کے واسطے ہے۔ اب جب یہ امت ایسے دعوے کر رہی ہے، پھر ان کے قریب ہو کر اس وقت دنیا دیکھنا چاہتی ہے ان کے پاس تعلیم کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہے، ان کی معاشرت کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ان کا لین دین کیسا ہے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرنا کیسا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کا کیا طریقہ ہے۔ قریب سے دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا فرض ہے سرکار کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم صرف اپنی نمازوں پر اکتفا نہ کریں، بہت بڑی ذمہ داری اس امت کے ایک ایک فرد پر عائد ہوتی ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، تجارت کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، پیشہ ور ملازم ہو، کچھ بھی ہو، اس کا فرد ہے وہ پہلے مسلمان ہے، نبی کا غلام ہے، ایمان کا نمائندہ ہے، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ اس کے ایک ایک حرکت سے، اس کے ایک ایک ادا سے، اس کے ایک ایک بول سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہونا چاہیے۔ نبی کی سیرت محفوظ ضرور ہے، نبی کی صورت محفوظ ضرور ہے، نبی کی تفصیلات محفوظ ضرور ہیں، لیکن دوسرے لوگ ان کتابوں کو کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو پریکٹیکل طور پر ایک نبی کی تعلیمات کے ایک آئیڈیل کو دیکھنا چاہتے ہیں، جس نبی کی طرف یہ اپنی نسبت کرتے ہیں یہ کتنا اس نبی کی تعلیم کو فالو کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، سیرت کے ان جلسوں کا اصل مقصد یہ ہے، سیرت کے ان جلسوں کا اصل مقصد یہ ہے ہمارے اندر وہ احساس بیدار ہو جائے، ہمارے اندر وہ احساس بیدار ہو جائے کہ ہم صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نمائندے ہیں۔ یہ احساس ہر ایک فرد کے اندر جاگنا چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مسلمان کی صرف بات پر اعتماد کر کے لاکھوں کا معاملہ کرتے تھے، ایک زمانہ تھا۔ اور آج یہ ہے اگر کوئی مسلمان کسی سے وعدہ کرتا ہے، کسی کو بات دیتا ہے تو وہ کہتے صاحب تم رکھو، تمہارے وعدے رکھو، کتنے مرتبہ ٹھوکر کھا لیا، اب میں تمہارے وعدوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، میرا جو کام ہے وہ کر کے جاؤ۔ ایک وہ دن تھا زبان سے کہہ دیا، اس کے اوپر اتنا اعتماد تھا
نہ لکھ کر دینے کی ضرورت، نہ گواہ بنانے کی ضرورت، نہ گواہ پیش کرنے کی ضرورت۔ حد تو یہ ہے معاملہ کرنے والا گواہ طلب بھی نہیں کرتا تھا۔ تم نے کہہ دیا، زبان کی لاج رکھنا بس کرتا ہے۔ اس کو اعتماد تھا مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان ہے جھوٹ نہیں بولے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے اگر ہم کسی کے سامنے اس کو قسم کھا کر بھی بھروسہ دلا دو، وہ کہے گا ایسے کتنے خصمہ سنے من صاحب، صبح سے شام تک سنتے ہوئے آ رہی، چپیت بازار میں نہیں بیٹھے، ایسے قسمہ سنتے دیکھ دیکھ کے بالا سفید ہو رہی، وہ قسمہ بازو رکھو، پہلے ہمارا کام کر کے آگے جانا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کا نام تھا ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد ہیں۔ ایک مرتبہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضری دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ استاد آ رہے ہیں تو اورنگزیب باادب ہو گئے، حضرت کا استقبال کیا، قریب بٹھائے، خود بھی بیٹھے، اور اس کے بعد پوچھا حضرت کیسے آنا ہوا؟ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ یہ جمنا ندی کا جو پل ہے اس پل کو وہاں سے ہٹا کر میرا گھر توڑ کر ادھر سے ڈالنے والے ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہے اورنگزیب میں غریب آدمی، گھر ٹوٹا تو بنا نہیں سکتا، یہ محکمے والے یہ سب حکومت والے وہ جمنا کا پل ادھر سے ہٹا کے میرے گھر کے پاس سے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ سوچئے ایک پل ندی کے اوپر کا بن گیا، کیا اس کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ سب لوگ پیچھے خاموش بیٹھے، کوئی توڑ سکے گا؟ توڑ کے اس کو اتنا صرفہ اتنا خرچہ لگا کے خامخواہ کے کسی کے گھر کے سامنے سے کیوں ڈالے گا؟ اور وہ ایک آدھ آدمی کی بات تھوڑا ہی ہے وہ تو۔ ملا جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے تمہارا محکمہ ادھر کے پل کو نکال کر میرے غریب جھوپڑی کے پاس سے ڈالنا چاہتا ہے، تم کو تو معلوم ہے میں غریب آدمی ہوں، ایسا مت کرو۔ اورنگزیب مسکرانے لگے، مسکراتے کہنے لگے حضرت تم سے یہ بات کس نے کہی؟ اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ غور سے سننا۔ اورنگزیب نے پوچھا کہ حضرت آپ سے یہ بات کس نے کہی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے اتنا مضبوط پل جو ندی کے اوپر بنایا گیا ہو، بے شک کتنی لاگت اس کے اوپر آئی، کتنا صرفہ ہوا، کتنا بھی سب اس کے پیچھے محنت لگی، کیا اس کو آنن فانن توڑ کر ادھر سے راستہ بنایا جا سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ یہ بات آپ سے کس نے کہی؟ کیا جواب دیا سننے کے لائق ہے؟ ملا جیون رحمۃ اللہ نے کہا مجھ سے یہ بات ایک مسلمان نے کہی۔ کس نے کہی؟ مسلمان نے کہی۔ خدا کی قسم جمنا کا پل اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ایک وقت میں ہماری پہچان یہ تھی، اور آج ہماری پہچان الحمدللہ جتنا زیادہ جھوٹ بولو اتنا زیادہ ہوشیار، جتنا زیادہ گراف کو ہولا بنائے اتنا زیادہ ہوشیار۔ دیکھا کیسے ٹوپی پہنایا، ان لوگوں کو ایسی پہنانا بیٹھا کو، ہم سمجھ رہے ہیں ہوشیاری، جبکہ سرکار فرما رہے لا يدخل الجنت خب، دھوکہ دینے والا جنت میں جا نہیں سکتا۔ آج دنیا ہمارے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے کہ یہ زبان کے پکے تھے کچے کیوں ہو گئے، یہ معاملے کے پکے تھے کچے کیوں ہو گئے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ جو جلسے سیرت النبی کے عنوان سے آپ کا جو وقت لیا جا رہا ہے اور علماء کو اتنی دور دور سے زحمت دی جا
رہی ہے، اس لیے کہ غفلت کا پردہ ہٹے، اپنی حقیقت ہم کو سمجھ میں آئے، ہماری اپنی ذمہ داری ہم کو محسوس ہو، ہم کیا ہیں، صرف فرد واحد نہیں ہے بلکہ دنیا کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے سرکار کی تعلیمات کے ہم نمائندے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے اپنے حبیب کو اخلاق کے اونچے اور اعلیٰ معیار پر رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقی معیار کیا تھا؟ آج الحمدللہ مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وقت پہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ توفیق دیا تو جی صاحب حج کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اخلاق کی ڈگر میں اتنے پیچھے ہٹ گئے کہ غیر قوم اب مسلمانوں سے گھبرانے لگے۔ ایک زمانے میں ہمارے اخلاق یہ تھے کہ لوگ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ایمان کو قبول کر رہے تھے۔ بس میں سفر ہو رہا، دیہات پہ گاڑی رکی، میاں بیوی دونوں چڑھے، بیوی حاملہ ہے، آگے جی صاحب اسٹیشن پر اپنے دواخانے کو جانا ہے، دیہات کی عورت بس میں چڑھی ہے، کھچا کھچ جی صاحب بھری ہوئی ہے بس، کوئی بیٹھنے کے لیے اس حمل والی عورت کو جگہ نہیں دیتا۔ ایک مسلمان کے دل میں یہ درد ہوا، ارے یہ تکلیف میں بیچاری کیسے کھڑے ہوگی، اپنے سیٹ سے اٹھا اور کہا کہ اماں تم بیٹھ جاؤ۔ عورت بیٹھ گئی، جب ٹکٹ دینے کا نمبر آیا، پیسے نکال کے شوہر نے دیا، جی صاحب کنڈکٹر نے کہا یہ 20 کی نوٹ پھٹی ہوئی ہے، چلنے والی نہیں ہے۔ کہا کہ صاحب میرے پاس تو صرف یہ 20 روپے ہے، گھر میں اجرت میں بیوی کی حالت دیکھ کے میں نکل کے آ گیا، تم رکھ لو، تمہارا جی صاحب جو ہے 20 روپے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گھنٹی میں جا کے جی صاحب بس کو رکا دیا اور کہہ دیا کہ نیچے اتر جاؤ اسی جنگل کے اندر، یا تو دوسری نوٹ دو یا پھر اتر جاؤ۔ بس کھچا کے بھری ہوئی ہے۔ پھر ایک دوسرے مسلمان کے دل میں آیا، ارے یہ عورت اس حالت میں جنگل میں اترے گی، کیا بنے گا اس کا؟ اس نے کہا کنڈکٹر صاحب گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی جیب سے پیسے دیتا ہوں۔ ان کا ٹکٹ لیا، بٹھانے والا مسلمان، ٹکٹ کے پیسے دینے والا مسلمان، تکلیف میں سہارا دینے والا مسلمان، بس آگے کو نکل گئی، اتر گئی، دواخانہ گیا، ولادت ہو گئی۔ بعد ولادت کے شوہر بیوی کے بازو بیٹھ کے یہ بول رہا ہے، اری بندی، تیلگو زبان میں بول رہا، کیا بول رہا؟ اری بندی، تو جس پوزیشن میں بس میں چلی، تیرے برادری اور ہمارے مذہب کے ماننے والے کتنے لوگ تھے، پورے بس میں کوئی اٹھ کے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہماری تکلیف کو محسوس کر کے جگہ دیا ہے۔ پھر جس وقت میں کنڈکٹر نے نوٹ کے بہانے یہ سب جنگل کے اندر ہم کو اتارنا چاہا، ہمارے برادری کے کتنے لوگ بس میں تھے، کسی نے پیسہ دینے کی اور مدد کرنے کی اور ہمارا تعاون کرنے کی نہیں سوچی۔ اگر سوچا ہے تو ایک مسلمان سوچا۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب مسلمان ایسے ہیں تو ان کا مذہب کتنا پاکیزہ ہوگا، ان کے اندر خدمت خلق کا کیسا جذبہ ہوگا۔ میرا دل یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں۔ اس سے آگے کی بات سنیے، عورت کہنے لگی تم تو سوچ رہے ہو جس وقت میں اس نے اپنی سیٹ پر سے اٹھ کے مجھے بٹھا دیا تھا، میں اسی وقت میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ یہ اخلاق تھے ہمارے، یہ پہچان تھی ہماری۔ مسلمانوں، بدر کے مسلمانوں بتاؤ آج ہمارے ہاں کیا یہ نمونے دیکھنے کو مل رہے ہیں؟ دعوتوں میں جا کے دیکھو، ماسٹروں میں کڑوی باتیں کرنے والا ہو، دعوتوں میں جا کے دیکھو بڑی بڑی عمر کے یہ سب بوڑھے اور بزرگ لائن میں لگے ہوئے، نوجوان دھکا دے کے کرسی پہ قبضہ کرنے کو فخر سمجھ رہا۔ کس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کس نبی کے اوپر ایمان ہے تیرا؟ کیا نبی نے، ہمارے سرکار نے یہ تعلیم دی؟ دیکھ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں، من
لم يرحم صغيرنا ولم يؤقر كبيرنا فليس منا، میری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہزاروں مرتبہ نعرے لگا لے، نبی فیصلہ کر رہا ہے. بڑوں کا احترام نہیں ہے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہے. محمد کی جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا ساتھ دیجیے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ تو ہر جگہ نمونے دیکھنے کو مل رہے ہیں. کیوں؟ ہم جس نبی کو مان رہے ہیں، جس شریعت کو مان رہے ہیں، جس اسلام کے اوپر عمل کرنے پر ہم کو فخر حاصل ہے، کیا وہ اسلام اس کی تعلیم دیتا؟ کیا ہمارے نبی نے یہ سکھلایا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف اور دو ٹوک انداز میں فرمایا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کرنا ہماری پہچان ہے، محمدی جماعت کی پہچان ہے، آخری نبی کے امتیوں کی پہچان ہے. یہ ہوگا تو ہمارے امتیوں میں شمار ہے. یہ نہیں ہے ہزاروں دعوے کر لے، تیرے ایمان کی تصدیق ساری دنیا کر لے، نبی کی نظر میں ایمان نہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ایک ایسا ماحول ہے، ہم سب کو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کیا واقعی اس ڈگر پہ کھڑے ہو کے رسول کے اخلاق کی نمائندگی کریں گے تو پھر ہم کو رہنے کا حق حاصل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں تک کے ساتھ ایسا سلوک کر کے قیامت تک کے آنے والے اپنے امتیوں کو بتلایا، محمد کا یہ طریقہ ہے جس محمد کی شفاعت پہ تمہارا یقین ہے کہ ان کی سفارش اور صاحب شفاعت سے تمہارا کام بنے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے واپس ہو رہے ہیں. ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملایا، زہر ملا کر سرکار کی دعوت کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت قبول کر لیے، بیٹھ گئے. کھانے کے لیے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، زبان پہ رکھا. روایتیں بتا رہی ہیں یا تو حضرت جبرائیل نے یا بطور معجزہ گوشت کے ٹکڑے نے خود سرکار سے کہا مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ہے. لیکن زبان پہ رکھ چکے تھے، نکال دیا. جرم ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ بولیے. آپ بولنا تھا، خاموش بیٹھے تو نہیں ہوتا. ارے جرم ثابت ہوا نہیں ہوا؟ مجرم پکڑا گیا. دعوت کرنے والی عورت سے پوچھا کیا تو نے گوشت کے اندر زہر ملایا؟ ہاں میں نے زہر ملایا. مجرم خود جرم کا اقرار کر رہا ہے اور حالت بتا رہی ہے گوشت کے اندر زہر ملایا گیا. سرکار اس کو زبان پر رکھ لیے، جرم ثابت. مجرم حافظ عجیب صاحب حاضر ہے. کیا ہونا چاہیے؟ آپ بولیے کیا ہونا چاہیے؟ ہم ہوتے نا معمولی نالی کی لڑائی کے اوپر 7 خاندانوں کو گنتے، اس کی اماں کو، اس کے بھائی کو، اس کے بہنوں کی عزتوں کو چوراہے پہ نیلام کرتے. جو مر گئے ان کو بھی قبر سے اکھاڑ اکھاڑ کر تیرے دادا ایسا، تیرا بابا ایسا، تیرا خاندان ایسا، تو ایسا، تیری اماں ایسی، تیری بھائی ایسی، تیرا بھائی ایسا، پورے خاندانوں کو گن کے ان کی عزت چوراہے پر رکھ کے دل کی تسکین کر لیتے. قربان جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر، آپ کی سیرت پر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجرم حاضر ہے، جرم ثابت ہے، اقرار ہے کہ ہم نے اس کے اندر جی صاحب کیا ملایا ہے؟ زہر ملایا. کم سے کم مقدمہ تو چلنا چاہیے. کیا بھائی بولتے ہیں آپ؟ یہ لائٹ جو ہے نا اس کی وجہ سے پیچھے والے نظر نہیں آ رہے. اس کا صحیح انتظام ہونا چاہیے. اتنے بڑے اللہ کے ولی کو بلائے ہیں اور ایسا انتظام کیا کہ روز پیچھے والے نظر ہی نہیں آ رہے، تو ہم کیسے بات کر رہے ہیں؟ ارے بولو کیا کرنا چاہیے؟ کم سے کم مقدمہ تو جاری ہونا چاہیے. نہیں اب برابر کم سے کم مقدمہ ہونا نہیں ہونا. پیچھے والے بولو نا بابا مقدمہ ہونا، کم سے کم اس کا مقدمہ رجسٹر ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منظور وفات میں فرمایا کرتے تھے اس وقت کا زہر مجھے اب اثر کر رہا.
سنو فیض اٹھاؤ. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد وفات کے اندر؟ اس وقت کا زہر مجھے اب اثر کر رہا ہے، اور زہر کے اثر میں سرکار کی شہرت بھی چڑھ گئی. لیکن قربان جاؤ میرے اور آپ کے آقا، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں ایک مرتبہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کھا کر اپنی شہرت کٹا دی، لیکن جرم کرنے والے اور زہر ملانے والے کے ناخن تک کو نہیں کاٹا، اور قیامت تک کے آنے والے اپنے امتیوں کو بتا دیا محمد اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہے. خود کٹ گئے، خود زہر کے اثر کو برداشت کر لیا، لیکن جس کا جرم پکڑا گیا، جس کا جرم ثابت ہوا، جس نے اپنے جرم کا اقرار کیا، سرکار نے اس کو معاف کر دیا اور بتا دیا محمد ایسے جانی اور قاتل دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے. مسلمانوں بتاؤ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوصلے کا عشر اس کا 10واں حصہ کبھی سالوں میں بھی ہم کو نظر آتا ہے؟ ہم تو سگے بھائی کو نہیں بخشتے، سگے باپ کو نہیں بخشتے، سگے بیٹی صاحب اولاد کو نہیں بخشتے، اور سب کے اوپر مقدمہ چلاتے. بس چل گیا تو آستین چڑھا کے اس کا گلا دبانے کے لیے تیار ہے. کیا ہم کس نبی کے ساتھ جو دین کی اور شریعت کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ غیر کیا دیکھ رہا ہے؟ سیرت النبی کے جلسے رسمی کی ادائیگی کے لیے ہمارے اہل حق علماء، ہمارے اکابرین اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ مقصد اس کا حاصل ہونا کہ مسلمان اپنی زندگی کو شریعت سے قریب کر کے، سنت سے قریب ہو کر اپنی زندگی کو ایسا نکھار کے دنیا کے سامنے نمونہ بن کے بتا دے. ہم کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، خیر بولے یہ محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور دوستو، چونکہ ہم تو مقامی آدمی ہیں، ہر ہمیشہ آپ کے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کے آمد پر اصل ہے جو بزرگان دین بہت دور سے تشریف لا ان کو وقت دینا. لیکن پہلے میں اس لیے آ گیا کہ جی صاحب تاکہ بعد میں آنے والے جو تقاریر ہیں، جو مہمان کی جی صاحب گفتگو ہے، اس کے لیے ہم اپنا ذہن تیار رکھیں. جو باتیں اس وقت میں کہی جائیں گی پوری وسعت ظرفی کے ساتھ اور پوری ہوش مندی کے ساتھ سنیں اور عمل کریں، اور اپنی زندگی کو ایک نمایاں زندگی بنانے کی فکر کریں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر 100% عمل کرنے اور یہ صاحب جو ہے اسی پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.